کتنی ہی کوشش کر لے یزید کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے آفسوں میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر کیمرہ آن کرنے کے بعد میں چاہے وہ کتنی ویڈیو بنا لے، مگر الحمدللہ ان کے اندر نہ یہ ہمت ہے اور نہ یہ ہمت رہے گی کہ کبھی حسین کے غلاموں کے آمنے سامنے آ کر ہمت نہیں ان کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابری پاک۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں۔ حضرات، تاریخی حقائق سے ایک پردہ اٹھانے جا رہا ہوں تمہیدی کلمات بول کر۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی کشش تھی، وہ کون سی طاقت تھی جو حسین کو، تاجدار کربلا کو، علی کے نور نظر کو، مصطفیٰ کے نواسے کو، راکب دوش مصطفیٰ کو قربانی دینے پر مجبور کر رہی تھی؟ اگر حکومت ہی کی چاہ ہوتی تو آپ کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ سمجھوتا نہ کرتے۔ سمجھوتا کر لیا انہوں نے، امیر معاویہ سے سمجھوتا کر لیا، لشکر ان کے پاس کم نہیں تھا، لشکر کم نہیں تھا، سمجھوتا کر لیا، مگر امام حسین نے سمجھوتا نہ کیا۔ آخر وجہ کیا تھی اس کو پوچھنا ہے، بس یہی میری بات آپ کو اپنے ذہن میں ڈالنی ہے۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ علی کے لال نے، مصطفیٰ کے نور نظر نے، فاطمہ کے لگتے جگر نے مدینے کی بہاروں کو چھوڑ دیا، اپنی اماں کے مزار کو الوداع کہہ دیا، نانا جان کے روزے کو الوداع کہہ دیا، حضرات مدینے کو چھوڑ دیا، وہ مدینہ جس کی بارہا میرے مصطفیٰ تعریف فرمایا ہے، اَنَّ غُبَارَ الْمَدِينَةِ شِفَاءٌ مِنَ الْجُذَامِ۔ سرکار کہتے تھے مدینہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں چلنے والی ہوائیں اور ہواؤں سے اڑنے والے گرد و غبار اگر کسی جذامی کوڑھی کو لگ جائے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ سرکار بار بار کہتے تھے ہاذا طابہ، ہاذا طابہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ عزیزان محترم، حسین نے، اور حسین کا تو وطن تھا، آپ اپنا وطن ہی چھوڑ کر دکھائے چاہے جیسا ہو، مگر حسین کو سلام، اپنا وطن چھوڑا اور مدینے جیسا وطن چھوڑ دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں بتاؤں۔ اس لیے کون سی چیز تھی جو کھینچ رہی تھی کربلا کی طرف حسین کو؟ کسی کے کہنے سے نہیں رک رہے تھے حسین، مکہ پہنچ گئے۔ مکے میں 8 ذی الحجہ کے روایت کے مطابق بڑے بڑے لوگوں نے روکنا چاہا، نہ جائیے، کوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، مگر حسین کسی کا کہنا نہیں مانا۔ یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کہنا نہیں مانا اور قرآن کہتا ہے اپنے اپنی معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، مشورہ نہیں مانا، کٹ گئے نعوذ باللہ جا کر۔ حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے امرہم شورا بینہم، آپسی معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ حقیقت ہے قرآن کی آیت، مگر مشورے کے کچھ شرائط بھی ہیں نا۔ مشورے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ مشورہ اس کے اہل سے کیا جائے، ہر ایک سے مشورہ نہیں، بولیے نا، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ مشورہ اس سے کرو جو مشورے کا اہل ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے، بخار ہو گیا ہے، آپ کے بچے کو تکلیف ہو گئی ہے، تو اب آپ کو کسی مسجد کے امام کے پاس نہیں، یا آپ کو کسی وکیل کے پاس نہیں، یا کسی دروغہ کے پاس تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کس کا اہل ڈاکٹر ہے؟ کیس لڑانا ہے تو وکیل صاحب سے رابطہ کیجیے، اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے،
عالموں کے پاس آئیے، قاری مشتاق سے پوچھیے، دیگر علماء سے پوچھیے، جس کو معتبر سمجھتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھیے، اب ڈاکٹر یا وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حضرات یہ تو شرائط مشورہ ہیں، ان علماء کی توجہ چاہتا ہوں، مگر جب مشورہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، مشورہ اس وقت تک ماننا جائز ہے جب تک مشورہ حدود شریعت میں ہو۔ اگر مشورہ شریعت سے ٹکرا جائے، اگر مشورہ قانون شریعت سے ٹکرا جائے تو پھر مشورہ کسی کا نہیں مانا جاتا۔ اب یہاں سے میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے۔ آپ کے زمانے میں نئے قبائل جو مسلمان ہوئے تھے گرد و نواح کے مدینے کے، وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار شروع کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے مشورہ کیا، مشاورت کی، صحابہ کو بلایا کہ چلو ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اس وقت اکثر صحابہ کرام کی رائے حضرت صدیق اکبر کے خلاف تھی۔ حضرت فاروق اعظم جیسے صحابی بھی یہ کہہ رہے تھے، اے ابو بکر صرف اور صرف اتنا کافی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرات اتنا کافی ہے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ مگر صدیق اکبر کے سینوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا تھا، حق کے لیے کھول دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے سینے کو، عزیزان محترم توجہ فرمائیے، پھر میں کربلا کی یہ بات آپ کو بتاؤں گا۔ کھول دیا اللہ نے صدیق اکبر کا سینہ۔ آپ نے فرمایا تلوار اٹھا کر کوئی نہ جائے، ان سے جہاد اکیلا ابو بکر کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ جب تیار ہوئے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، یہ حق پر تھے، ان کا موقف ٹھیک تھا۔ عزیزان محترم، تو صدیق اکبر نے بتا دیا کہ مشورہ اس وقت تک مانا جائے گا جب تک قانون شریعت کی حد میں مشورہ ہو۔ شریعت سے ٹکرائے گا تو مشورہ نہیں مانا جائے گا۔ وہ جانتے تھے اللہ نے ان کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا تھا۔ اگر آج اس فتنے کو نہیں دبایا گیا تو آنے والے وقت میں اسلام بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ پھر لوگ نمازوں کا انکار کریں گے، پھر لوگ حج کا انکار کریں گے، ضروریات اسلام کا انکار کرنے لگیں گے۔ لہذا ان کا آج ہی قلعہ تمام ہونا چاہیے، بلا تمہید و تمثیل۔ صحابہ بھی مشورہ دے رہے تھے، کوفے والوں کی بے وفائی تھی، ان کی بات کو دیکھ کر کے نہ جائیے آپ کوفہ، مگر کیا وجہ تھی؟ حسین چلے جا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ صحابہ نے کہا تھا نہ جائیں، اے ابن رسول اللہ، کوفے والے وفا نہیں کرتے۔ اب آئیے علماء کرام کی توجہ، خلافت کی وہ گاڑی، خلافت راشدہ کی وہ گاڑی جو صدیق اکبر کے دور سے لے کر 60 ہجری تک ایک ہی لائن پر چل رہی تھی۔ جب یزید نابکار تخت حکومت پر بیٹھا تو خلافت کی گاڑی اپنی پٹری سے اتر کر ملوکیت و آمریت میں تبدیل ہو گئی، یعنی خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ یہ آپ کے لیے ہارڈ ہے کہ ملوکیت، علماء سمجھ گئے، ایک ہے ملوکیت، ایک ہے خلافت، ایک ہے ملوکیت، ایک ہے خلافت، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، اجتماعی ضدین نہیں ہو سکتا۔ یہاں علماء بیٹھے تو ہم ضد چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی، رات دن نہیں ہو سکتی، دن رات نہیں ہو سکتا، آگ پانی کے اندر سرایت نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی خلافت و ملوکیت میں تضاد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہے، دونوں میں
نسبت ہے، مغایرت ہے، وہ کیسے حضرات خلافت میں خلیفہ احکام الہیہ کا پابند ہوتا ہے؟ اب میں زیادہ شوق نہیں مچاؤں گا، ہر جملے پر آپ کی داد چاہیے، خاص طور سے علماء کرام کی داد۔ خلافت میں خلیفہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، مگر ملوکیت میں اس کو خلیفہ نہیں بادشاہ کہیں گے۔ بادشاہ مطلق الاعلان ہوتا ہے، بادشاہ مطلق العنان ہوتا ہے، جیسے کہ لگام کا گھوڑا ہوتا ہے۔ خلافت میں خلیفہ کا متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ خلیفہ کے لیے متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، مگر بادشاہ اپنی حکومت اور بادشاہت میں رعا پر ظلم کرتا ہے۔ خلیفہ کے خلافت میں، یا یوں کہہ لیجئے صدیق اکبر سے لے کر 60 ہجری تک خلافت کی جو گاڑی نہج خلافت، جس پٹری پر گاڑی چل رہی تھی، جس کو ریاست مدینہ کہہ سکتے ہیں، ریاست مدینہ میں جو خلافت کی گاڑی ایک لائن پر چل رہی تھی، جو خلافت صدیق اکبر کی تھی، اسی نہج پر فاروق اعظم اترے، اور اسی نہج پر عثمان غنی، اسی پر مولا علی، اسی پر حسن مجتبیٰ، اور آگے چلتے چلتے تبدیلی ایسی آ گئی، وہ خلافت کی گاڑی ملوکیت و امریت میں تبدیل ہو گئی۔ یکسر حالات بدل گئے، حدود اللہ کو توڑا جانے لگا، واجبات اور ضروریات دین کی توہین کی جانے لگی، سگی بہنوں سے نکاح ہونے لگا یزیدی دور میں، حضرات شرابیں پی جانے لگی، زناکاری عام ہو گئی، لہو و لعب کی محفلیں سجنے لگی۔ یہی تھا وہ بنیادی نوعیت کا نقطۂ انحراف۔ میرے جملے کو نوٹ کیجئے، یہی تھا وہ بنیادی نوعیت کا نقطۂ انحراف جو حسین کے سامنے تھا۔ حسین نے حسین کے دل کو، حسین کے سینے کو اللہ نے اس کے لیے کھول دیا تھا۔ حسین سمجھ گئے تھے، حسین جان گئے تھے، اگر اس کی سرکوبی کے لیے، اگر نظام خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ملوکیت کا، اس امریت کا اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا تو آنے والے وقت میں میرے نانا جان کا دین بچوں کا کھیل بن جائے۔ یہ تھی اصل وجہ، اور اسی حقیقت کی تیاری مشیت کی طرف سے بہت پہلے سے کی گئی۔ اس پلان کو مشیت نے بہت پہلے سے بنایا تھا کہ جب وقت آئے گا، خلافت پر جب آ جائے گی، ملوکیت کے جب پیرے جمیں گے، تو اس وقت پروردگار عالم نے کسی اور کو نہیں، سرزمین عرب سے اپنے نبی کے نواسے کو، اس حسین کو جس نے نبی کی گود میں تعلیم حاصل، جس کو نبی نے پڑھایا لکھایا۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا معلم کون ہو سکتا ہے؟ تو جس معلم کائنات کی بارگاہ میں حسین نے تربیت حاصل کی، اس سے بڑا طالب علم کون ہو سکتا ہے؟ حضرات، نہج خلافت کی حفاظت کرنے کے لیے، نہج خلافت کو ڈگر پہ لانے کے لیے حسین نے گورنر مدینہ ولید کے دربار میں یہ صاف کہہ دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا جہاد تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ سب سے بڑا جہاد حدیث پاک میں آتا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ جابر کے سامنے، طاقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے نبی سب سے بڑا جہاد ہے
حسین جانتے تھے میں موت کے راستے پر جا رہا ہوں، میں شہادت کے راستے پر جا رہا ہوں، لیکن میرے حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں نے اس حقانیت کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا تو آنے والے وقت میں میرے نانا جان کا اسلام اتنا محفوظ ہو جائے گا، اتنا محفوظ ہو جائے گا کہ قیامت تک چلنے والی یزید یادیہ اسلام کا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے حیدر کے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات کربلا میں کیا ہوا امام صاحب نے بھی آپ کو بتایا، خلیہ شریف والے امام صاحب نے، مگر مجھے تو کربلا کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور ڈر کی وجہ یہ ہے دوستوں میں آپ کو بتاؤں، جس کی زبان پہ جو آیا وہ کہہ دیا۔ خطرہ یہ ہے کہ کربلا میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا، یا تھا کوئی کربلا میں لکھنے والا؟ وہاں تو قیامت تھی، قیامت، تو پھر وہاں کون بیٹھا تھا قلم دبات دے کر لکھنے والا؟ بتاؤ مجھے، سرزمین سنبھل جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں گزرے ہیں آپ نے، یہ علماء جانتے ہوں گے، سلطان المناظرین مفتی محمد حسین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کربلا میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا، جس نے جیسا سنا ویسا لکھا، جس نے جیسے سنا ویسا لکھا۔ اس لیے کربلا تاریخ میں جانا کہ حمید بن مسلم کا بیان ہے، ایک دشمن کی فوج کا، اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ قاسم جنگ میدان میں آئے تو لوگوں نے سمجھا ایک چاند کا ٹکڑا طلوع کر آیا ہے میدان کربلا میں۔ حضرات یہ تاریخ کربلا بہت بعد میں مرتب کی گئی، وہ تو قیامت نما واقعہ کربلا میں 61 ہجری جمعے کے دن ہو گیا۔ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اس وقت، خبریں جلدی نہیں آتی تھی اس وقت، کوئی قاصد بھی، دشمن کو کیا ضرورت تھی قاصد بھیجنے کی؟ حسین کون سا قاصد بھیجتے میدان کربلا میں؟ جس نے جیسا سنا ویسا بیان کر دیا۔ مگر الحمدللہ یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے، علماء اہل سنت کو شرف حاصل ہے، ان روایتوں میں چھانٹ چھانٹ کر راویوں کے ثقات کو دیکھ کر، راویوں کی مضبوطی کو دیکھ کر روایتیں لی ہیں، جیسے کہ صدر الافاضل فخر الاماثل مفسر قرآن حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح کربلا لکھی، بڑی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی کتاب۔ اب ہم جو کوشش کرتے ہیں تاریخ تبلیغ ابن خلدون یا حاشیہ ابن خلدون یا سوائی کے محرکہ یا شواہد النبوہ، اسی طرح تاریخ الخلفاء، تفسیر ابن کبیر، ان کتابوں کا حوالہ لے کر جو ان کتابوں میں مل جاتا ہمارا دل جڑ جاتا کہ یہ بات، اور علماء اہل سنت کو بھی یہی ہونا چاہیے، لوگوں تک صحیح بات پہنچائی جائے۔ حضرات آج دنیا میں چاہے لوگ اسلام کو قبول کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، مگر تاریخ کربلا وہ تاریخ ہے، کربلا وہ تاریخ ہے کہ وہاں اتنے انوار مرتب ہو گئے قیامت تک کے لیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یزید کسب و دلالت کا ایک نشان بنا، حسین سچ کی ہے پہچان کربلا کے بعد، حسین جس پہ چلے وہ ڈگر قیامت تک، صداقتوں کی ہے پہچان کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، کربلا کی جنگ میں یہ 4 کردار بڑے مشہور تھے، 4 کردار، 4 چہرے کہیے، 4 ہیرو کہیے کربلا۔ دشمنوں میں 4 ہیرو تھے، یہ کربلا کی تاریخ کے جو ذمہ دار ہیں۔ لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں یزید ابن معاویہ کو کہ وہ راضی نہ تھا۔ عزیزان محترم، سارا کام اسی کی کمان میں ہوا،
بے شک کیا بات مجھے تو اسے مسلمان کہتے ہوئے بھی بوجھ محسوس ہو، اس لیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام سے بنا ہے اور اسلام کے معنی ہے گردن نہالن مطاعت، اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے گردن جھکانے والا، اور جو بغاوت کرے اللہ رسول سے وہ مسلمان کہلانے کا مستقل مستحق نہیں ہے۔ کاغذی مسلمان تو ہو سکتا مگر حقیقی مسلمان وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 یزید ابن معاویہ، نمبر 2 عبید اللہ ابن زیاد، نمبر 3 ابن ابن سعد، نمبر 4 شمر ذی الجوشن۔ یہ 4 ہیں ہیرو کربلا، زیادہ کردار انہی کا ہے کربلا کی زمین حضرات، اور کہیں نہ کہیں ان کے نطفے میں بھی خرابی ہے۔ پورے وضوح کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کے نطفے میں بھی کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ سمر یزید میسون بنت بہادر کے شکم سے پیدا ہوا، اگرچہ خون ایک صحابی کا ہے مگر جس گہوارے میں یہ اس کا نطفہ انسانی شکل میں آیا وہ گہوارہ عیسائی تھا، مسیحیت تھی وہ، مسیحی تھی وہ۔ میسون بنت بہادر تو یزید کی ماں عیسائی ہے، قبیلے بنی کلب کی تھی۔ حضرات عبید اللہ ابن سعد آپ نے سنا ہوگا، ابن مرجانہ، ابن مرجانہ، یہ مرجانہ جو لفظ ہے لوگ اس کی پیدائشی غلاظت کی وجہ سے اسے ابن مرجانہ کہتے ہیں، تو اس کے نقصے میں بھی خرابی۔ تیسرے نمبر پر ہم ابن سعد، حضرات یہ گیہوں کے اندر کنڈوا پیدا ہو گیا، گیہوں میں کنڈوا، جیسے گیہوں میں جو کٹکھا پیدا ہو جاتا وہ پیدا ہو گیا۔ ایک اچھے باپ کا، فاتح ایران کا بیٹا تھا ابن سعد، مگر دنیا کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا، اور شمر ذی الجوشن، شمر جوشن کا بیٹا، جوشن والا اس کا باپ کا نام تھا ذی الجوشن۔ حضرات جوشن کے معنی ہے زرہ، ایک ہتھیار ہے، ایک زرہ ہے جو پہنی جاتی ہے جسم پر، زرہ پہنی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات ادھر توجہ کیجئے، اس بچے کو ٹھیک دیکھیے، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت اور کروں گا۔ عزیزان محترم، شمر ذی الجوشن، جوشن کے معنی آتے ہیں زرہ، جوشن کے معنی زرہ، زرہ ایک لباس ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں پہنا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زرہ۔ جوشن کے معنی زرہ، اور زی معنی والا، زرہ والا، ایک معنی اور آتے ہیں اس کے نکلے ہوئے سینے والا۔ اور یہ شمر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے بیٹے، میرے نواسے کے سینے پر چڑھ کر خنجر چلائے گا۔ حضرات یہ بات میرے حسین نے کربلا میں شمر سے کہی تھی کہ تو ہی وہ چتکبرا کتا ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے بشارت دی تھی۔ حضرات سب کچھ ہو گیا کربلا میں جو نہ ہونا تھا، نہ بچوں پر رحم کیا گیا، نہ عورتوں پر رحم کیا گیا، نہ بوڑھوں پر رحم کیا گیا۔ حضرات سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ خیمے بھی جلا دیے گئے، مگر ساری دنیا کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، شہید زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ محترم حضرات اب چند باتیں اور بتا دوں۔ یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا،
عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موٹی موٹی بات بتا دوں آپ کے ذہن میں رہنا ہے، باقی قاری صاحب بتا دیں گے آپ کو۔ عزیزان محترم، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی گستاخی کی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت زید ابن ارقم۔ جو لوگ صحابہ پر الزام لگاتے ہیں یزید کی انہوں نے بیعت کر لی، بالکل غلط ہے۔ کہیں سے معتبر تاریخ میں نہیں ملتا کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ یزیدی آندھی چل رہی تھی، آمریت کا دور تھا، تو کچھ لوگ صحابہ کرام مجبوری کے تحت حضرات خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ زید ابن ارقم بیٹھے تھے یزید عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، جب اس نے چھڑی لے کر نعوذ باللہ نواز رسول کے ہونٹوں پر لگائی اور گستاخی کے جملے بولے، تو انہوں نے کہا اے دشمن خدا، اس چھڑی کو ہٹا لے، قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ کو بارہا دیکھا ہے ان لبوں کو چومتے ہوئے، ہٹا لے ان لبوں سے اس چھڑی کو، گستاخ، اے ابن مرجانہ یہ گستاخی نہ کر۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر کوئی بوڑھا ہو کر سٹیانہ گیا ہوتا تو تیری گردن بھی مار دیتا۔ تو آپ نے فرمایا ظالم، میرے بوڑھے پن کا تجھے احساس ہے مگر تو نے اپنے نبی کے نواسے کا کوئی احساس نہ کیا، ان کو تو نے شہید کر ڈالا۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ نکل آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شہیدان کربلا کے سروں کو گشت کا حکم دے دیا، کوفے کے گلی کوچوں میں گھماؤ اور پھر ان کو دمشق لے جاؤ۔ تو سر حسین ایک گلی سے گزر رہا تھا، یہی زید ابن ارقم صحابی جو وہاں سے اٹھ کر آئے تھے، یہ خود کہتے ہیں، اس روایت کی یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کریم سے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور آیت تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت چل رہی تھی، اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم کا قصہ عجائبات قدرت میں سے ہے؟ تو سر حسین سے ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، کوئی دشمن نہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ سر حسین سے آواز آئی آجبو اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کا قصہ تو قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور نیزے پر چڑھایا جانا۔ اصحاب کہف کے ڈر سے وہ چند لوگ، 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 جتنے بھی لوگ تھے، وہ غار میں چھپ گئے تھے جا کر، ان کو قتل نہیں کیا تھا اس دور کے بادشاہ نے، وہ چھپ گئے تھے، مگر کربلا میں حسین کے ماننے، حسین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یزید بھی حافظ قرآن تھا، شمر بھی حافظ قرآن تھا، 16 حج کر رکھے تھے، شمر میں 16 حج۔ حضرات تو ضروری نہیں ہے کہ حاجی بھی صحیح راستے پر کوئی ہو، سب حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے سب بخشے بخشائے ہو۔ شمر نے 16 حج کیے تھے، شمر حافظ قرآن بھی تھا، یزید بھی حافظ قرآن تھا، اور کربلا میں بہت سے حافظ قرآن تھے۔ عزیزان محترم، مگر اپنے نبی کے نواسے کو انہوں نے سولی میں حضرات دے پیسہ چڑھا دیا شہید کر کے۔ یقین عجیب تر ہے یہ قصہ۔ اور یہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق کے لیے روانہ ہوا، ایک گرجا کے قریب جا کر یہ ٹھہرے تو یہ شراب نبیذ پی رہے تھے، مست ہو رہے تھے شراب پی کر۔ ادھر اہل بیت کرام، اسیران اہل بیت حضرات عابد ایمان کے زنجیریں پڑی ہوئی تھی، بیڑیوں میں آپ پکڑے ہوئے تھے، عورتوں کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہاں یہ لوگ ٹھہرے رات گزارنے کے لیے پہلی منزل پر۔ تو حضرات یہ حقائق ہیں، یہ رب کا انتقام ہے۔ ان کو اسی وقت سے نظر آ گیا تھا، کلیسا کی دیوار پر، گرجا گھر کی دیوار پر قدرتی ایک خط آیا، ایک قلم آیا، اور اس قلم نے
بخطے چلی موٹے حروف میں ایک تحریر لکھی دیوار پر. وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر تھی اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی. کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو کربلا میں قتل کیا، شہید کیا، وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تحریر لکھی گئی. ان لوگوں نے دیکھا پریشان ہو کر راہب سے پوچھا ارے بھائی یہ کب کی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ تو راہب کا بیان سنی. طبری کے اندر ایک روایت تو یہ ہے، اس نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کب کی تحریر ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ 500 سال پہلے کی تحریر لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنے استادوں سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس تحریر کو اس دیوار پر لکھے ہوئے 500 سال ہو گئے. اور ایک روایت میں آئی اسی طبری میں، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ 600 سال ہو گئے. 600 سال کی روایت کی آئی. اس راہب نے جب سنا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر یہ سر مجھے رات بھر کے لیے میرے حوالے کر دو 10,000 درہم میں تمہیں دوں گا. حضرات عقیدت ہے، یہ ادب ہے. عرب والے کہتے ہیں الادب اساس النجاح. ادب کامیابی کی جڑ ہے. جو ادب کرتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو بھی ادب ہے وہ یہاں بھی ناکام ہے وہاں بھی ناکام ہے. 600 کروڑ برس کا نمازی بے ادبی کی وجہ سے مارا گیا. بے ادبوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، چاہے وہ ماں باپ کا بے ادب ہو، یا کسی امام کا بے ادب ہو، یا کسی پیر کا بے ادب ہو، یا کسی بڑے کا بے ادب ہو، یا کسی عالم کا بے ادب ہو. بلکہ میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے اگر کوئی کسی عالم سے، یہ جتنا اس دور میں زیادہ عالم، اگر کوئی کسی عالم سے میرے بھائیوں کان کھول کر سن لینا، اگر آپ کے اندر بھی یہ عادت بد ہو تو بدل دینا. اگر کوئی کسی عالم سے اس کے علم کی وجہ سے بغض و حسد رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بددین ہے. اور ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں، اسلاف فرماتے ہیں ایسے آدمی کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے. موت کے بعد کلمہ نصیب نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. اماموں کی مخالفت سے بچو، بے جا مخالفت. اگر کسی امام کے اندر واقعی کمی ہے، شریک کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو آپ کہیں، لیکن بلا وجہ اماموں کو نشانہ نہ بنائے. ارے یہی تو حسینیت و یزیدیت ہے. حسین کیسے بنے؟ حق بات کہنے سے حسینیت زندہ باد ہو گئی. آج امام کتنے مجبور ہو گئے؟ سب سے اگر زیادہ کوئی مجبور ہے تو بیچارہ امام ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ سب سے زیادہ مجبور اس دور جدید کا امام ہے. حق بات نہیں کہہ سکتا. اگر کسی مقتدی سے کہہ دیا کہ بھائی یہ گلا مت کھول کر رکھو، بٹن لگاؤ، مکروہ تحریمی اگر یہ کھل گئے بٹن تو آپ کے، اگر سامنے کہہ دو تو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہضم کریں گے، ورنہ کہیں گے یار امام نے میری توہین کر دی، اس کا پتہ صاف. امام انفرادی مسئلہ آج نہیں بتا، اور امام بھی ایسے ہو کے آج اپنی روزی روٹی سیدھی کرنے کے لیے جو حالانکہ ہمیں آ رہے ہیں. ارے جس علم کو لے کر امام برحق اٹھے تھے ان کے غلام آج اتنے مجبور ہو گئے، اور یہ اماموں کی حضرات چاپلوسی ہے جو آج مقتدیوں کا حال یہاں تک آ گیا ہے. بے شک بالکل بہت اچھے. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. اگر ہم نے ڈھیل نہ دی ہوتی تو ہماری عوام کا آج یہ حال نہ ہو سکتا. پکڑو اماموں کو، غلطی نہ پکڑو، غلط راہ پہ پکڑو. اور یہ میرے امام کا احسان ہے، اے اماموں تم پر، اے مقتدیوں تم پر بھی میرے امام کا یہ احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہے کہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہ کر کے، ایک شرابی کی بیعت نہ کر کے،
ایک زانی کی بیعت نہ کر کے، ایک داڑھی منڈے کی بیعت نہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس امامت کے مسلح کو نہیں بچانا۔ مقتدی چاہے کیسے ہو، داڑھی رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، ان کی عمل چاہے جیسے ہو، مگر الحمدللہ ایک جذبہ آج بھی ہمارے مقتدیوں میں، ہماری قوم میں بیدار ہے کہ ہم چاہے جیسے ہو، کسی فاسق و فاجر کو امام نہیں بنائیں گے ہم، یا بنائیں گے؟ نہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی بڑا عالم مفتی داڑھی مڈا کر آ جائے پینٹ شرٹ پہن کر، تو آپ کیا اس کو امام بنائیں گے؟ نہیں۔ یہ کرم ہے حسین کا، یہ احسان ہے حسین کا۔ کسی شرابی کو نہ امام بنائیں گے، کسی فاجر زناکار کو امام نہیں بنائیں گے، کسی جھوٹے کو امام نہیں بنائیں گے۔ قوم کا حال چاہے جیسا ہو، مگر امام کو قوم بڑھیا شریعت کا پابند شرع بالکل شریعت کے دائرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نا خنجر بیعت فاسق کو ہمیشہ کے لیے، خنجر بیعت فاسق کو ہمیشہ کے لیے خون کی دھار سے کاٹا، یہ ہنر تھا ان کا۔ اس خنجر بیعت فاسق کے لیے حسین کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گردن کٹا کر ہی اس بیعت فاسق کے فتنے کو حسین نے قیامت تک کے لیے دبا دیا۔ آج جو مسلح قائم ہے، مسجدوں کی امامت قائم ہے، یہ حسین کی وجہ سے۔ اگر بیعت کر لیتے نا تو دنیا کیا تاریخ کیا لکھتی کہ امام تو ہمارا فاسق بھی ہو سکتا داڑھی میں، اس لیے کہ یزید امامت بھی کرتا تھا، اور اس دور میں جو حاکم ہوتے تھے امام بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک مجبوری یہ بھی اماموں کے ساتھ، ان کے پاس پاور ہوا کرتی، اماموں کا پاور نہیں۔ تنخواہ قوم دیتی ہے، تنخواہ جو قوم کو بتائے کہ ہمارا محتاج ہے امام۔ حضرات پہلے زمانے میں وہی لوگ حاکم بھی ہوتے تھے، وہی امام بھی ہوتے تھے۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین راضی تھے ایک داڑھی منڈے کی امامت پر، حسین راضی تھے ایک شرابی کی امامت پر، حسین راضی تھے ایک زانی کی امامت پر، حسین راضی تھے ایک حدود اللہ کے توڑنے والے کی امامت پر۔ مگر میرے امام نے کہا یہ نبی کا نواسہ ہے، اس نے قرآن کی تفسیر اپنے نانا سے پڑھی، قرآن نانا سے پڑھا ہے، تفسیر نانا سے پڑھی ہے۔ حسین کی رگوں میں جب تک خون باقی رہے گا، حسین اپنے نانا جان پر نازل ہونے والے قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اسلام کی بھی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اسی لیے میں نہیں ڈاکٹر اقبال کہتے، معتبر شخصیت کہتی ہے امام حسین مرکز امام حسین ہے، امام حسین مرکز امام حسین ہے، دوشے نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے۔ ایک قرآن تو کربلا میں وہ تھا جو حضرات تحریر کی شکل میں تھا، اور ایک قرآن میدان کربلا میں وہ تھا جو دوشے نبی کا، حضرات دوشے نبی پر بیٹھا تھا، جس کے رحل دوشے نبی سرکار کا کاندھا بنا تھا۔ دوستو بس آخری بات، وہ ٹھیکری وہ جو درم میں خریدا تھا نا، اس نے حسین کو کہا تھا الادب و اساس النجاح، ادب کامیابی کی وجہ ہے۔ اس بات کو سن کر ہو سکے تو آپ بھی ادب کے دائرے میں آ جائیے۔ جو بیٹا اپنے باپ کا جتنا زیادہ ادب کرتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوتا ہے، جو شاگرد جتنا اپنے استاد کا ادب کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے، جو مقتدی جتنا اپنے امام صحیح امام کا ادب کرتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور ادب کے لیے کوئی سیما نہیں ہے، ادب کی کوئی سیما نہیں ہے کہ ادب اسی کو کہتے ہیں۔ ادب تو بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فقہ کے جو امام ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مشہور دو شاگرد ہیں امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ دونوں ہیں۔ ان کے ادب کو دیکھیے دو جملوں میں۔ حضرت امام محمد ادب کیا کیا کرتے تھے؟
جب آپ دیکھ لیتے تھے کہ امام صاحب آ رہے ہیں چاہے 1 کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو. پہلے لوگوں کی نظریں بھی تیز تھی، آوازیں بھی تیز تھیں. حضرات اگر دیکھ لیا امام محمد نے حضرت تشریف لا رہے ہیں 1 کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو، بس 1 کلومیٹر دور ہی سے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جایا. یہ تھا امام محمد کا ادب. سبحان اللہ. مگر ادب کی میں نے کہا سیما نہیں. قاضی امام ابو یوسف ان کے ادب کا ایک الگ انداز تھا. اگر انہوں نے یہ سن لیا امام صاحب گھر سے آنے کے لیے گھر سے نکل چکے ہیں مدرسہ آنے کے لیے، مدرسہ نعمانیہ آنے کے لیے گھر سے امام صاحب نکل رہے ہیں، تو قاضی امام یوسف کے لیے دیکھنا ضروری نہیں تھا، بلکہ غائبانہ ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے صلاح دیا. یہ قاضی قاری مشتاق صاحب کا بیٹا قاری اشرف صاحب بیٹھے ہیں، اشرفیہ میں پڑھ کے آئے ہیں. ہمارا بھی مادر علمی ہے، وہ پڑھ کر آئے ہیں. یہ جانتے ہیں انہیں فقہ پڑھایا ہے ان کے استادوں نے فقہ حنفی میں. حضرات کیا مقام ہے ان کا. اللہ نے اس ادب کا بھی صلہ دیا. دیگر شاگردوں کے مقابلے پر امام محمد زیادہ مشہور اور ان سے بھی زیادہ مشہور قاضی امام ابو یوسف ہو گئے. اکثر فتوے قاضی امام یوسف کے قول پر ہی دیے جاتے ہیں. امام صاحب یہ ادب ہے. اور تھوڑی سی بات بتا دوں، اسی باتوں کو پورا کروں گا، زیادہ نہیں ہے. حضرات اور تھوڑا سمجھیے، خواجہ خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ کیوں بنایا ہے؟ کیوں کہتی ہے ساری دنیا شہنشاہ ہندوستان، سلطان الہند؟ آؤ میں تاریخ کی روشنی میں آپ کو حضرات چند لفظوں میں سمجھائے دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ولی تو ہندوستان میں اور بھی بہت ہے، ولی تو اور بھی ہیں، افغانستان سے بھی آئے، دیگر ممالک سے آئے، حضرات خواجہ سے پہلے کی بھی ہیں، مگر ہندوستان کی شہنشاہی کا لقب خواجہ کو کیسے مل گیا؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. بیدار ہے آپ حضرات، اسی بیداری سے آپ کو حضرت کی تقریر بھی سماعت فرمانی ہے. کیوں کہتے ہیں ہندوستان کا بادشاہ؟ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ. وہ جو غوث اعظم نے فرمایا تھا قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ جملہ غوث اعظم کا تواتر کی منزل میں آ گیا. ساری دنیا کو پتا ہے غوث اعظم نے صندل خانے میں یا مسجد کے دمدمہ مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ بولا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہر ولی نے گردن جھکائی، جو جہاں تھا وہی جھکائی، اور جس نے نہ جھکائی وہ مارا گیا. جو اکڑا وہ مارا گیا، اور جس نے جھکائی وہ کامیاب رہا. اس کی ڈگری اس کے پاس رہی، اس کی محنت اس کے پاس رہی. عزیزان محترم، مگر قربان جائے سلطان الہند خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ثم اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے گردن جھکانے کا انداز ہی الگ تھا. وہ کیا انداز تھا؟ جب آپ کے کانوں میں آواز پہنچی غوث اعظم نے یہ فرمایا خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، خراسان کے پہاڑوں میں تھے خواجہ، عبادت کر رہے تھے، رب کی بندگی کی مزے لے رہے تھے، منزلیں طے کر رہے تھے خواجہ غریب نواز. عزیزان محترم، جب کانوں سے آواز ٹکرائی تو اور ولیوں نے تو خالی سر ہی جھکا دیا، مگر میرے خواجہ نے وہ مصنف لکھتے ہیں آپ نے فرمایا یا غوث بل علی عینی و راسی، اے میرے غوث آپ کا قدم خواجہ کے سر گردن ہی پر نہیں بلکہ خواجہ کے سر اور آنکھوں پر بھی ہے. یار اتنی اچھی باتیں سن کے پبلک میں کوئی نعرہ نہیں لگا. بڑے افسوس کی بات ہے یار.
ایسا محسوس آپ کے سمجھ میں تقریر نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے؟ سننے میں جی لگ رہا ہے، سننے میں جی لگ رہا سبحان اللہ، اتنے کو سننے کے نام ماشاء اللہ۔ مطلب یہی ہے حضرات، یہ ادب کیا، سر بھی جھکا دیا، گردن بھی جھکی، آنکھیں بھی جھکی۔ وہ لکھتے ہیں تاریخی جملہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ادب سے خوش ہو کر معین الدین چشتی کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ اب حکومت کے کرسی پہ چاہے جو آ جائے، مگر روحانی بادشاہ میرے خواجہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابر پاک، خواجہ کا ہندوستان، شہید اعظم کانفرنس۔ مگر یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے کہ کربلا میں پانی نہ ملا، پیاسے رہ گئے۔ عباس شہید ہو گئے، مشکیزہ نہ آ سکا، اور انہی کے شہزادے نے کربلا والوں کے شہزادے نے اجمیر میں سارے انا صادر پہ کنٹرول کر لیا۔ یہ ایک نقطہ ہے، نقطہ۔ کربلا میں پانی نہ ملا، اجمیر میں خواجہ نے پورے انا صادر پہ کنٹرول، اور چھوٹا موٹا انا صادر نہیں، جس کی تاریخ یہ ہے کہ پرتھوی راج کے دادا اناجی چوہان نے اس کو بنوایا۔ اگر حساب لگائے تو 888 سال پہلے کا یہ نظر 13 کلو میٹر لمبی یہ نہر کھدوائی تھی اہل راجستھان کے لیے۔ اس انا ساگر کا سارا پانی خواجہ کے کاسے میں آ گیا، اور ایک مصنف تاریخ اجمیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا آنا تھا وہ آ گیا، باقی زمین کے سوت کھل گئے، زمین میں چھوڑ۔ تو ہمارا دونوں پر ایمان ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو ایک پیالے میں پورے انا ساگر کو بھر سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کے سمندروں کے پانی اللہ ایک پیالے میں بھر سکتا ہے۔ ایک شیشے میں پانی دنیا کو اللہ دنیا کو بھر سکتا، اس پر بھی ایمان۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے زمین کے سوت کھول دیے اور باقی پانی کاسے خواجہ میں آ گیا۔ راجہ بڑا چالاک تھا، اس نے اپنے کچھ چیلے بھیجے کہ اس فقیر سے جا کر کہنا کہ بھائی کیا تمہارے مذہب میں پانی بند کرنا جائز ہے؟ ایک پوائنٹ ہمارا تھا۔ ادھر جوگی جفال جو حضرات بہت بڑا تھا، اس کو بلانے کا حکم دے دیا، ادھر لوگوں کو پہنچ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں پانی بند کرنا جائز ہے؟ تو میرے خواجہ کو جلا لایا۔ حسین کے شہزادے نے فرمایا، علی کی یاد نے فرمایا اے لوگوں، اے اجمیر والوں سن لو، ہمارے اسلام کی طاقت یہ ہے، ایک اجناسی جھلک ہم نے تم کو دکھائی ہے طاقت، ہمارے اندر یہ پاور ہے، ہم چاہے تو پانی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مگر ہمارا مذہب تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کتے پر بھی پانی بند کیا جائے۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے سب کو پانی پلاؤ۔ وہ غیر ہوتے ہیں جو جنگوں میں پانی بند کرتے ہیں۔ آج بھی فلسطین میں ان ظالموں نے پانی بند کر رکھا ہے نیت کے فلسطینیوں کے لیے، مگر اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کے شہزادوں نے جنگ صفین سے لے کر حضرات جنگ خندق و احد و بدر و حنین و تبوک تک جتنی اسلام کی جنگیں لڑی گئی ہے حضرات، کہیں بھی آپ کو تاریخ نہ ملے گی کبھی مصطفیٰ کے غلاموں نے دشمن کی فوج پر بھی پانی بند کیا۔ تو کیا وجہ تھی حضرات؟ وہاں پانی مل گیا، وہاں پانی نہ ملا، یہاں پانی نکال لیا خواجہ نے۔ تو سنیے، یہ امتحان ربی ہے، وفا کا امتحان ہے، رب کے بھید رب جانے۔ کوئی وہاں پر پیاسے رہ کر گردن کٹانا مقصود تھی، اس لیے پانی نہ ملا، اور اگر ضرورت پڑی، مشیت ربی یہ تھی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے نبی کے نواسے کی ایک شہزادے کو ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں بھیج کر کربلا والوں کی طاقت کو منوا دیں گے۔ راز حق سے تھے خاموش ابن علی، ورنہ کیا بند کرتے وہ پانی نہیں۔ دیکھو ان کے پسر ہی نے اجمیر میں سارا تالاب کاسے میں بھروا دیا۔ 10,000 درہم میں خریدا تھا،
رات بھر سر حسین کو اس نے صاف کیا، زلف صاف کی، دھویا اور زیارت کے لیے بیٹھ گیا۔ بس آخری بات سنیے، ہو سکے تو اتنا ادب کرو، محرم داری میں بھی دوستو جتنا ہو سکے ادب کرنا، بے ادبی مت کرنا۔ اللہ نے تمہیں ذہن بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے سوچنے کے لیے، بے ادبی کیا ہے، ادب کیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، امام حسین کے ذکر کا ادب کیا ہے، امام حسین کے حضرات علامات کا ادب کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جس نے جتنا ادب کر لیا اتنا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس راہب نے گھاٹ پر ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھے بیٹھا رہا۔ حضرات اس نے دیکھا سر حسین سے ایک نور کا حالہ ہے جو آسمان تک جاتا ہے، نور ہی نور ہے۔ حضرات صبح تک اس پر حقیقت آشکارا ہو گئی، اسلام کی حقانیت اس پر آشکارا ہو گئی۔ صبح ہوتے ہوتے اس راہب نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہمیشہ کے لیے گرجا چھوڑ دیا، حضرات اور اہل بیت کا غلام بن گیا۔ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخش پائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، وہ محبت جو مشروط ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے یہاں کے نوجوانوں نے کمیٹی جنہوں نے جلسہ سجایا۔ حضرات محرم کے مہینے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑی کانفرنس نہ کر کے علاقائی علماء کو مدعو کر کے 2 گھنٹے کا پروگرام، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک نظریہ دے رہا ہوں، یوم پیدائش فاروق اعظم، یوم پیدائش صدیق اکبر، یوم پیدائش عثمان غنی، مولا علی یا دیگر صحابہ، اور ایک چیز ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، حنفی ہے نا، نماز ہمیں ایسے پڑھنی ہے، انہی کے فقہ کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی سے واقف نہیں، کبھی یہ جلسہ بھی کرا دو اگر حسین نوجوانوں میں آپ کو نظریہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا، نظریہ دے رہا ہوں قوم کے سامنے، وہ جلسہ بھی کرا دو سال میں ایک بار جشن امام اعظم ابو حنیفہ، تاکہ ہم جس کے اقتدا کے طور پر، جس کے مقتدی بن کر، یعنی صحیح فقہ میں جن کی اقتدا ہم کرتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل جائے وہ ہمارا امام کس خوبی کا حامل ہے۔ صحیح مستند علماء سے تقریر سن لیا کر، مگر ہماری قوم کا مزاج کیا بنا کہ بھائی 100 کلومیٹر دور سے حضرات آئیں گے، ان کے جلسے میں پبلک امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے گی، چاہے آنے والوں سے زیادہ اچھی بات مقامی امام ہی بتا دے، ہے کہ نہیں؟ مقامی امام سے اچھی بات بتا دے، لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ جس دن میرے دوستو آپ نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ ہمیں بات کہنے والے سے مطلب نہیں، کہنے والا کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ کیا پروانہ یہ دیکھتا ہے کہ چراغ کس کے گھر چل رہا ہے؟ پروانے کی نظر میں چراغ نہیں ہوتا، کسی کا گھر نہیں ہوتا۔ اگر کسی دشمن کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں، کسی مسلمان کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، پروانہ چراغ کو دیکھتا ہے۔ چراغ چاہیے تو ہمیں ذکر چاہیے، ہم جس کے عاشق ہیں، کون کہنے والا کہہ رہا ہے، اس سے غلط نہیں۔ میرے بھائیو یہ نظریہ بنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی بستی کا ہر جلسہ کانفرنس ہے۔ اور جہاں تک میں نے سنا اور پہلے سے بھی میں اپنی جماعت کے لوگوں سنتا ہوں، قاری مختار صاحب نے یہاں بہت کام کیا ہے اس علاقے کے، یہ فاتح سمجھیے عزیزان محترم، علاقائی علماء کو ترجیح دینا چاہیے آپ کو، اور سب سے بڑا مبلغ امام ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا مبلغ امام ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے مسجد کے امام کو سپورٹ کرو اور اس سے اچھی اچھی باتیں سنو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی علماء کو بھی بلاؤ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے آغاز باب تھا، وَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ کو ان کاموں سے غافل نہ جانا۔ یہ اس مقولوں کی بھی تائید ہوتی ہے کہ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یزیدیوں نے بھگتا، کوئی یزیدی نہیں بچ پایا جس کو سزا نہ ملی، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے بھی ظالموں کے لیے سزا کو مؤخر کر دیتا ہے. دنیا میں انہیں سزا مل گئی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. جس تاج کے لیے، جس تخت و تاج کے لیے یزید نے اتنے جد و جہد کی، آج وہ تخت و تاج کہاں ہے؟ سب برباد ہو گیا. پروردگار عالم ہمیں آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.